بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین فطرت چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم بڑے بوجھل اور دکھی دل کے ساتھ بات کریں گے مفتی عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، جو گزشتہ روز اسلام آباد میں ایک روڈ حادثے میں شہید ہو گئے۔ وہ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور اور جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان گروپ کے رہنما تھے۔ مولانا صاحب کی نماز جنازہ ان کے آبائی علاقے لکی مروت میں ادا کر دی گئی اور جنازے میں رقت امیز مناظر دیکھے گئے۔ ہر آنکھ اشک بار تھی۔ مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں جنازے میں شرکت کی۔ مفتی عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی والدہ کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ مفتی صاحب کی ابتدائی زندگی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1 جنوری 1968 کو لکی مروت کے گاؤں تاجوی خیل میں ایک قدامت پسند مذہبی خاندان میں آنکھ کھولی۔ ابتدائی تعلیم مقامی سطح پر حاصل کی اور مذہبی تعلیم کے لیے اکوڑہ خٹک کی مشہور دینی درسگاہ دارالعلوم حقانیہ کا رخ کیا، جہاں سے 1993 میں اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹرز کی سند حاصل کی۔ مفتی عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد کی مشہور شاہ ولی اللہ اکیڈمی میں بھی زیر تعلیم رہے اور وہاں سے فلسفہ میں ماسٹرز کیا۔ بعد میں 1995 میں دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک سے تخصص فی الفقہ میں سند حاصل کرنے کے بعد 1997 سے درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہوئے۔ وہ نہ صرف پشاور بلکہ بنو، رحیم یار خان اور دیگر شہروں میں بھی درس و تدریس کے لیے باقاعدگی سے جاتے تھے۔ سن 2002 میں وہ پشاور کے پلوسی علاقہ کی ایک جامع مسجد کے خطیب مقرر ہوئے اور آخری وقت تک پشاور میں اپنے قیام کے دوران امامت کے فرائض بھی سر انجام دیتے رہے۔ ان کے خاندانی پس منظر کے حوالے سے بات کی جائے تو مفتی صاحب کی شہادت کے بعد ان کی ایک مختصر ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں وہ مولوی ہوں جس کی اپنی گاڑی نہیں، پشاور میں گھر نہیں اور لکی مروت کے آبائی گھر میں ایک اینٹ بھی پکی نہیں۔ مفتی عبدالشکور صاحب کے دوست اور پشاور کے سینئر صحافی بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں۔ ان کے مطابق مفتی عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک درویش صفت انسان تھے، جو لکی مروت کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے اٹھ کر اپنی محنت اور لگن سے قومی اسمبلی پہنچے اور پھر وفاقی کابینہ کا حصہ بھی بنے۔ ان کے دوست کے مطابق مفتی عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ایک قدامت پسند گھرانے سے تھا۔ ان کے والد بھی مذہبی شخصیت تھے، لیکن سیاست سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اپنے والد اور خاندان کے دیگر افراد کے برعکس مفتی عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور طالب علمی میں ہی جمعیت علماء اسلام کے طلبہ ون کے رکن بھی تھے۔ کاشف الدین کے مطابق مفتی عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ وفاقی وزیر بننے کے بعد بھی لکی مروت میں اپنے آبائی گھر میں رہتے تھے، جو ایک کچا مکان ہے اور کچے مکانوں کو مرمت کی ضرورت بھی زیادہ پڑتی ہے، اور جب بھی اس طرح کی کوئی نوبت آتی تو مفتی صاحب خود ہی یہ کام کیا کرتے تھے اور اپنے گھر کی مرمت کرتے تھے۔ مفتی عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے دیگر افراد ابھی تک لکی مروت میں رہائش پذیر ہیں، تاہم انہوں نے اپنے خاندان کو پشاور منتقل کر دیا تھا، جہاں جامع مسجد کے خطیب ہونے کے ناطے مسجد کی جانب سے خطیب کے لیے مختص شدہ گھر میں رہتے تھے۔ باقی آپ خود اندازہ لگا لیں کہ مسجد کے خطیب کا گھر کتنا بڑا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے سیاست سے دولت نہیں کمائی بلکہ خدمت کی۔ وہ سیاست کے ساتھ درس و تدریس کو بھی جاری رکھے ہوئے تھے اور مختلف مدارس میں فقہ پڑھاتے بھی تھے۔ قدامت پسند خاندان سے پارلیمان تک کا سیاسی سفر۔ مفتی عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکی کے پسماندہ گاؤں میں ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوئے تھے جس کا سیاست سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن انہوں نے محنت سے اپنا لوہا منوایا۔ صحافی کاشف الدین جو ان کے دوست ہیں، ان کے مطابق مفتی عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ پارٹی میں نچلی سطح سے قومی سیاست میں آئے۔ ان کی قابلیت اور محنت کو دیکھ کر پارٹی نے انہیں قبائل کا امیر بھی بنا دیا اور انہوں نے سن 2018 میں تحریک انصاف کے مقابلے میں FR کی سیٹ سے کامیابی حاصل کی۔ پہلے رکن پارلیمنٹ اور گزشتہ سال وفاقی وزیر بننے کے باوجود انہوں نے اپنے اہل خانہ کو پشاور سے اسلام آباد منتقل نہیں کیا۔ ان کے دوست کے مطابق وزیر بننے کے بعد خاص طور پر حج انتظامات کی نگرانی کے باعث مفتی عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دارالحکومت میں مصروفیات بڑھ گئی تھیں اور ان کا پشاور آنا کم ہو گیا تھا۔ اس بار حج کے لیے قرآن اندازی نہ کرنا بھی ان کا فیصلہ تھا۔ انہوں نے بیوی بیٹیوں سمیت ایک بیٹے کو سوگوار چھوڑا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مفتی عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کامل اکمل مغفرت فرمائے، ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے پسماندگان کو، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔